موت ہوئی نا اس کی ماں چلی موٹی رسی لینے کے لیے، وہ گئی اور موٹی رسی لائی، اس کا پھندا بنایا اور اس کا پھندا بنا کے جیسے اس کے گردن میں ڈال رہی تھی کہ ایک نوجوان تھا، بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی پرہیزگار تھا، متقی تھا، رات و دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا تھا، رات و دن عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ ہاں، ایک دن اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہنے لگا، ماں میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، پوری کرو گی؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تیری ہر آرزو، تیری ہر تمنا میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اے میرے بیٹے بتا تیری کیا تمنا ہے، تیری کیا آرزو ہے؟ بیٹے نے کہا، ماں میری آرزو، میری تمنا یہ ہے، میری 3 شرطیں ہیں، تو اگر وہ 3 شرطیں پوری کر لے تو بتا دے ماں۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تیری 3 کیا، تیری 3000 شرطیں میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بیٹے نے کہا، ماں ٹھیک ہے، تو میری شرط سن۔ ماں میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں نا، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ تیار ہو، ماں میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے اور مجھے پوری گلیوں میں گھمانا۔ ماں میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا ڈال کے اور مجھے پوری گلیوں میں گھمانا، تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں یہ اللہ کی نافرمانی کا صلہ ہے، یہ گناہگار انسان ہے اور اس گناہگار کو یہ سزا میں دنیا میں ہی دے رہی ہوں۔ جب اس کی ماں نے اتنا سنا، اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، بیٹا یہ کیا کہتا ہے تو؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے، اتنا پرہیزگار بندہ ہے، میں تجھے اچھے سے جانتی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں اور میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں، بیٹا تو ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا، ماں میں بہت بڑا گناہگار ہوں، یہ عبادت جو میں کرتا ہوں، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، پتہ نہیں میرا یہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اتنا متقی، اتنا پرہیزگار انسان ایسی باتیں کر رہا ہے۔ آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم بھی اتنے ہی نیک ہیں؟ یار دنیا کے سب سے بڑے گناہگار ہم ہیں۔ وہ اتنا نیک، اتنا پرہیزگار انسان ایسی باتیں کرتا ہے کہ گلے میں موٹی رسی کا پھندا لگا کے پورے گلی محلے میں ٹہلانا، پورے گلی محلے میں گھمانا، کھچیڑنا، تاکہ دنیا والے دیکھیں تو اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ اتنا عبادت گزار، اتنا نیک متقی انسان یہ کہتا ہے آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنے بار مسجدوں میں جا رہے ہیں، ہم کتنا صدقہ کر رہے ہیں، ہم کتنی زکاتیں دے رہے ہیں، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا ہم اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹا اگر تیری یہ مرضی ہے تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، بیٹا میں تیری شرط قبول کرتی ہوں۔ اس کے بیٹے نے کہا، ماں میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو رات کے سناٹے میں میرا جنازہ بھیجنا، ماں میری یہ شرط بھی پوری کر لے۔ اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے میں تیری یہ بھی شرط پوری کرتی ہوں۔ اس کے بیٹے نے کہا، ماں میری تیسری بھی شرط ہے، میری تیسری شرط یہ ہے، ماں جب میں مر جاؤں نا، جب میں دفن کر دیا جاؤں نا، تو ماں تو میرے لیے دعا کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دینا، اللہ مجھے بخش دے۔ ماں میں نے سنا ہے کہ جب کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ماں جب تو میرے لیے دعا کرے گی تو اللہ تیری دعا کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے گا، ماں میرے لیے دعا کر دینا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا میں تیری تینوں شرطیں قبول کرتی ہوں۔ ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں جب بھی دعا کرتی ہے اپنے بچے کے لیے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ 3 لوگوں کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، مظلوم کی دعا جس پر بہت زیادہ ظلم کیا جائے اور وہ کسی کو نہ بتا سکے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا دے، اس کا یہ ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ وہ جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ ہاں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا میرے بھائیوں، مظلوم کی بد دعائیں مت لینا اور کسی پر ظلم مت کرنا، کیونکہ بہت جلد ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری، ماں باپ کی دعا فوراً اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچے کی کامیابی کے لیے دعا کر دیں تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور اگر ماں باپ بد دعا کر دیں تو دنیا میں کسی چوکھٹ پہ چلا جائے، کسی درگاہ پہ چلا جائے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں۔ اس کی ماں نے تینوں شرطیں مان لیں۔ جب اس کا وصال ہوا نا، جب اس کی موت ہوئی نا، اس کی ماں چلی موٹی رسی لینے کے لیے،
وہ گئی اور موٹی رسی لائی، اس کا پھندا بنایا اور اس کا پھندا بنا کے جیسے اس کے گردن میں ڈال رہی تھی کہ اس کی گھر کی چاروں دیواریں آواز کرنے لگیں، اے خاتون تجھے خبر نہیں ہے تو اس کے گلے میں رسی ڈالے گی؟ ارے تجھے معلوم نہیں اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، تو اس کے گلے سے رسی کو نکال لے، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو اس کے گلے میں رسی ڈال کے اور اسے تو گاؤں میں اسے محلے میں روٹوں پہ گھمائے، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ دیواریں آواز کر رہی تھیں۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھیں ہم کتنے نیک کام کر رہے ہیں، مسجد کو کبھی جھانکنے نہیں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے بڑی دور ہیں، اوراد و وظائف سے بڑی دور ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی کام نہیں بنتے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ گستاخیاں کرتے، پھر کہتے ہیں ہمارے کوئی کام نہیں بنتے۔ آج ہم بھی اپنے گریبان کو جھانکیں، اس کی چاروں دیواریں آواز کر رہی کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے، اور یہ عاجزی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے۔ جو عاجزی اللہ کی بارگاہ میں دکھاتا ہے کہ اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ ایک انسان تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے کو جلا دینا، میرے جسم کو جلا دینا، راکھ بن جائے میرا جسم، جب اس کو پیس دینا اس راکھ کو، اور اس پسی ہوئی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے یہی کیا، اس کے جسم کو جلایا اور اس کی راکھ کو بھی پیس دیا اور پیسی ہوئی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ فرشتوں نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اسے پھر سے زندہ کیا گیا۔ جب وہ اللہ کے حضور گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے اپنے جسم کو کیوں جلوایا، راکھ بنا کے کیوں اڑوایا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے ڈر سے، یا اللہ تیرے ڈر سے میں خوف زدہ ہو گیا تھا کہ تیرے سامنے جاؤں گا تو میرا عمل کیا ہے، میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیے ہیں، یا اللہ بہت بڑا گناہگار ہوں، تیرے سامنے کیسے حاضری دوں گا؟ تیرے ڈر سے میں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا مجھے راکھ میں اڑا دیں، راکھ بنا کے پیس کے مجھے ہوا میں اڑا دیں۔ میرے بیٹوں نے ایسا ہی کیا لیکن تو نے پھر زندہ کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تو نے میرے ڈر سے کیا ہے تو جا، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اللہ کے حضور یہ عاجزی بھی پسند اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ عاجزی بھی کام آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے۔ یار ایک ماں جب اتنا پیار کر سکتی ہے تو وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کتنا ہمیں چاہتا ہے، ہم اس کو کبھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فری سانسیں دے رہا ہے، پانی عطا کر رہا ہے، ہم اس کو شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کی جو ہم نعمتیں کھاتے ہیں اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ یار اگر ہم بیمار ہو جائیں ابھی تو آکسیجن لینے میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، یہ جو سانس دی جاتی ہے جس سے، تو اس ہوا کے لیے ہم لوگ لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے۔ لیکن یہ جو روز ہم سانسیں لے رہے ہیں، روز ہمیں یہ ہوا حاصل ہو رہی ہے، یہ ہمیں فری حاصل ہو رہی ہے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہفتے ہی کر کھانا کھاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، یار پوری زندگی ہم سانسیں بھی لے رہے ہیں، ہم پانی بھی پی رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور سب فری میں ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی اس کے یہاں پہرا نہیں دیتے، اس کی مسجدوں میں نہیں جاتے، عبادت نہیں کرتے۔ اگر کسی مالک کا کام آپ کریں تو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، اگر آپ اس کے یہاں کچھ دن چھٹی کریں تو چھٹی کے پیسے نہیں دیتا ہے۔ 1 مہینہ کام کریں اور 15 دن اس کے یہاں چھٹی کریں تو 15 دن کے پیسے ملیں گے، 15 دن کے پیسے نہیں ملیں گے۔ یار ہم تو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اللہ کے حضور جاتے نہیں ہیں، اللہ کے حضور بس جمعہ کی جمعہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ پھر نہیں جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ صرف عید کے عید جاتے ہیں، وہ نماز جو نفل ہے اس کو اپنے اوپر فرض کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نماز فرض ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یار اللہ کے حضور نہیں جاتے تو اللہ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تمہارا رزق روک لیا ہو، تمہاری سانسیں روک لی ہو، تمہارا پانی روک لیا ہو۔ یار ہم دنیا کے مالک کی جب اتنی وفا کر سکتے ہیں تو وہ کائنات کا مالک جو ہے کہ عبادت کرنے کے لیے آئے گئے تو اس کے ساتھ یہ نافرمانی کیوں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، نیک دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اللہ کے حضور آ جائیں، ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اور بس اللہ کرنے لگیں، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگ جائیں، اوراد و وظائف میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دیکھو تمہاری زندگیوں کو کیسے بحال کر دیتا ہے، کیسے تمہاری زندگیوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔